بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ خصوصی پروگرام محرم کے حوالے سے پروگرام ہم کریں گے۔ اس میں ہم جانیں گے کہ محرم میں کون کون سے واقعات پیش آئے، تفصیل سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ حیدر علوی صاحب، کسی بھی طرف کے محتاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علوی صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے ہم محرم کی حرمت کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جب بھی محرم الحرام شریف آتا ہے تو امت مسلمہ سمیت تمام وہ لوگ جن کے دلوں میں سینوں میں دل دھڑکتے ہیں اور جنہیں اللہ نے انسانیت عطا کی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوں، وہ دل سوگوار ہوتے ہیں، آنکھیں یقیناً برستی ہیں اور انسان ایک غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ مظلوم کا نہ کوئی مسلک دیکھا جاتا ہے نہ کوئی مذہب دیکھا جاتا ہے، بلکہ مظلوم کے ساتھ تمام انسانیت کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آج کربلا والوں کے ساتھ تمام انسانیت یکجاں ہے اور ان کی مظلومیت پر انہیں نہ صرف سلام پیش کرتی ہے بلکہ ان کے غم کے ساتھ شریک بھی ہے۔ جب بھی محرم الحرام شریف آتا ہے تو انسانی ذہن میں فقط واقعہ کربلا نہیں آتا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار ہو، صبر ایوب یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو، تو ان میں اگر دیکھیں تو دن 10ویں اور رات 11ویں گویا، اور وہ بھی اسی ماہ مقدس محرم الحرام شریف سے ہی جڑویں یہ سارے واقعات ہیں۔ اس حوالے سے تاریخی اعتبار سے بھی محرم الحرام شریف کو تقریباً تمام انبیاء کرام کے ساتھ بھی خاص تعلق حاصل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام اسلام سے قبل بھی ان چند مہینوں میں شامل ہے جو حرمت والے تھے، جن میں ہتھیار اٹھانا، ہتھیار خریدنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، جن میں کسی بڑی سے بڑی دشمنی پر بھی اگر جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی اور یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر مسلح کر لیتے اور جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ گویا اس ماہ مقدس کی حرمت صرف ہمارے اس مذہب اسلام میں ہی نہیں بلکہ اسلام سے قبل بھی اس ماہ مقدس کو بڑی حرمت اور اہمیت حاصل تھی۔ اب ہم علامہ صاحب بات کریں گے محبت اہل بیت قرآن کی روشنی میں۔ یقیناً اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں آنکھ کھولی ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے قرآن حکیم نے جا بجا تذکرے فرمائے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے پورا دین ہم نے تم تک پہنچا دیا، اس پر کوئی سوال نہیں کرتے، اور تم بطور امتی ہمیں دے بھی کیا سکتے ہو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر ہم ایک چیز کا سوال کرتے ہیں تم سے کہ وہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرنی ہے، ہمارے اہل بیت سے مودت کرنی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں قرابت داروں سے کون مراد ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایک تو میری بیٹی سیدہ زہرا ہے، ایک ان کے شوہر علی ہیں اور ایک حسن و حسین ہیں، ان سے مودت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے اہل بیت ہم نے آپ سے ہر طرح کی نجس اور پلیدی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت ہم نے آپ کو ہر پلیدی سے دور کر دیا ہے اور ہم نے آپ کو خوب صاف ستھرا کر دیا ہے۔ یہ اب آیت بتا رہی ہے کہ جو نجس ہوگا، جو پلیت ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا، اور جو پاک دل والا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا وہی اہل بیت اطہار کے قریب ہوگا۔ قرآن کی نص قطعی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس کے سینے میں دھڑکتا دل اگر پاک ہے تو وہ اہل بیت کا غلام ہوگا، سبحان اللہ، اور جس کے سینے میں دھڑکنے والے دل میں پلیتی ہے وہ کبھی اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت مبارکہ نَدْعُ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، کہ ہم بھی آؤ، ہم بھی اپنی
عورتیں لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں تم بھی اپنی جان لاؤ۔ اب قرآن حکیم تو بظاہر نجران کے مسیحوں کے ساتھ یہ مقابلے میں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ نہ تو اب نہ آنا، ہم بیٹے لاتے ہیں۔ رسول نے پورے مدینہ میں کن بیٹوں کا انتخاب کیا؟ سبحان اللہ، نص قطعی ابن رسول کنہیں کہہ رہی ہے؟ ایک مولا حسن ہے اور ایک مولا حسین ہے، سبحان انہیں اللہ، ابن رسول کہا قرآن نے۔ اور نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لاؤ۔ اب مدینہ میں خواتین تو یقیناً بڑی تعداد میں موجود تھیں، امہات المومنین بھی موجود تھیں، صحابیات بھی موجود تھیں۔ اب وہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسلام کا مقدمہ ہے اور پورے اسلام نے آج مقدمہ لڑنا ہے اور پورے اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، ہمیں سبحان حضور اللہ۔ کے ساتھ جانا نصیب ہو۔ لیکن صبح حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے بچوں میں فقط حسن و حسین کا انتخاب کیا، عورتوں میں فقط سیدہ زہرا کا سبحان اللہ۔ انتخاب کیا، اور جب کہا کہ ہم اپنی جان لے کر آتے ہیں تم بھی اپنی جان لے کر آؤ، تو وہ کہا تمام مفسرین نے کہ یہاں مصطفیٰ کی جان سے مراد تنہا ذات علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نفس محمد کہا گیا مولا علی شیر خدا کو قرآن کی روح سے، کہا ہم انہیں لاتے ہیں۔ گویا اسلام پورے کا مقدمہ جب ذات پیغمبر کے ہمراہ لڑنا تھا تو اسلم اور نجران کے بڑے پادریوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا ان کے چمکتے چہرے دیکھو، اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہل جاؤ تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ ہم خاموش ضرور تھے لیکن یہ سچے رسول ہیں، اگر تم نے ان کا مقابلہ کیا تو یہ جو پنجتن پاک تمہارے سامنے موجود ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں، اگر انہوں نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیے تو صبح قیامت تک روئے زمین پر پھر حضرت عیسیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کی یہ سورہ بتاتی ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت مبالغہ میں یہ بتاتی ہے، فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مبالغہ کریں گے اور اللہ سے لعنت کا سوال کریں گے۔ تو جو اہل بیت اطہار سے دور ہے وہ لعنت کا حقدار ہے، اور جو اہل بیت کے قریب ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ کرائٹیریا قرآن نے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں شاید یہ آیت مودت ہمارے حق میں نہ اتری ہوتی تو ہم پر اتنا ظلم یہ امت نہ ڈھاتی، کیونکہ جہاں اس قدر صلاحیتیں، خوبیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں، مقابلتاً حسد بھی اتنی انتہا کو ہوتا ہے، اور ان حاسدین نے بالآخر کربلا میں اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ ظلم ڈھائے کہ آج بھی تاریخ شرمندہ ہے۔ یہ بات تو آپ نے صحیح فرمائی۔ اب اہل بیت سے جو محبت ہے، اس میں جو حدیث شریف میں جو بیان آئے ہیں وہ بھی آپ بیان فرما دیں تفصیل سے۔ دیکھیں نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک طرف فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبہا فنجا، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان کشتی اللہ۔ کی مانند ہے، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا فنجا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، فرمایا جو اہل بیت اطہار سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یقیناً یہ اتنا بڑا معیار حضور نبی کریم صاحب، دیکھیں طوفان نوح میں بچا وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، اور یہاں اس امت کے لیے کشتی کون سی ہے نجات کی؟ وہ کشتی نجات اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، حدیث طیبہ میں ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات علی سنہ والجماعہ، کہ جو محبت اہل بیت میں اس دنیا سے گیا وہی اہل سنت و جماعت مرا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت جو نبی کریم صاحب الاولاق نے بیان کی وہ تو ورا الورا ہے، لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صاحب الاولاق کے ساتھ سیدہ زہرا ہیں تو ان کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی ہیں تو ان کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسن ہے تو ان کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسین ہے تو ان کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے اس کائنات کا تخم لعاب رسول ہے، اگر لعاب رسول نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ سید بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اہل بیت اطہار کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے. اگر ہم ان ہستیوں سے جڑے رہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے. خطبہ غدیر یا خطبہ حجت الوداع اگر آپ اس میں مطالعہ کریں تو نبی کریم نے بڑا کلیئر فرمایا تھا، میں تم میں 2 چمکتے ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہیں. اور حضور نے 3 بار فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا وہ ڈر اس امت میں تھا؟ صرف 50 سال ہی تو گزرے تھے حضور کے وصال کے بعد، اور پھر کربلا سجدہ ہے. کلندر لاہوری نے کہا تھا کتنا بڑا مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ سر شبیر کٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ. علامہ صاحب اب ہم آ رہے ہیں واقع کربلا پہ. الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اور جذبات بھی ایسے ہیں کہ ایسا واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیان فرما دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع کربلا کے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی یا بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا. آپ اس میں کربلا کا جو تذکرہ ہے قبل ارشادات بھی فرما دیں. دنیا کے اندر بہت سے لوگ شہید ہوئے، شہادت بہت بڑا میڈل ہے، لیکن مولا حسین کی شہادت یکسر مختلف ہے. یہ شہادت ایسی نہیں ہے جو اچانک ہوئی ہے، بلکہ 1-2 واقعات ہیں. ایک واقعہ ایسا ہے کہ حضور کے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کھیل رہے ہیں حضور کے پاس آغوش میں، اور مولا حسین بھی کھیل رہے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، یہ دونوں فرزند بیک وقت آپ کی آغوش میں نہیں کھیل سکتے، ایک کو اللہ واپس بلا رہے ہیں. تو آپ نے دونوں دیکھے، فرمایا اگر میرا ابراہیم جائے گا تو میرا دل دکھے گا، لیکن اگر میرا حسین دنیا سے جاتا ہے تو میرا بھی دل دکھے گا اور سیدہ زہرا کا بھی دل دکھے گا. فرمایا کہ اے جبرائیل میرے رب سے کہیں میرا ابراہیم قبول کر لیں اور میرا حسین محفوظ کریں. حسین کو بچایا جا رہا ہے، ابراہیم پیش کیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم وصال کر جاتے ہیں. پھر ایک دن سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں، اور یہ ہماری سیاح کی حدیث ہے، کہ نبی کریم گھر میں اندر آرام فرما رہے تھے اور یہ تنہا مولا حسین پاس تھے، انہیں کھلا رہے تھے، اور میں صحن میں کچھ کام کر رہی تھا. اچانک مجھے حضور کی آہو بکا کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے، مجھے یوں لگا کوئی اندر حادثہ نہ پیش ہو گیا. میں دوڑے ہوئے اندر آئی تو دیکھا کہ مولا حسین کھیل رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صاحب لولا کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک ریش مبارک ان آنسوؤں سے تر ہے، اور وہ اس قدر آہو بکا ہے اس غم کے اندر کہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہاں باہر صحن میں سیدہ ام سلمہ آواز سنتی ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا واقعہ نظر نہیں آ رہا، یہ اس قدر زار و کتار آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ جو آپ کا فرزند آپ کے آغوش میں کھیل رہا ہے، اسے بڑی بے دردی کے ساتھ بڑے ویرانے میں تنہائی میں ان کا سر کاٹ دیا جائے گا. تو میں نے عرض کیا کیا جبرائیل میری پہلی نسل کو کاٹ دیا جائے گا؟ کیا اس قدر بے حیائی ہو جائے گی؟ اس قدر لوگ رسول سے بیگانے ہو جائیں گے؟ کہاں کون کاٹیں گے؟ کہا آپ کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کریں گے وہی کاٹیں گے. کہا کس مقام پر؟ کہا کہ نینوا کی سرزمین پر، جسے بعد میں کرب و بلا کے نام سے پکارا جائے گا. تو نبی کریم صاحب الاولاد نے فرمایا کہ جبرائیل کیا تم مجھے وہاں کی مٹی لا کر دے سکتے؟ ایک باٹل میں وہ مٹی بند تھی. حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ آپ رکھ لیجیے، جب یہ خون بن جائے سرخ ہو جائے تو جان لینا قد قتل الحسین، میرا حسین شہید ہو گیا. اب ازواج مطہرات تو اور بھی تھیں، حضور نے سیدہ ام سلمہ ہی کو وہ مٹی کیوں دی؟ کیونکہ آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا سجنا ہے تو تنہا امہات المومنین میں سے سیدہ ام سلمہ ہی اس وقت موجود ہے. آپ نے فرمایا وہ مٹی میں نے سنبھال کر رکھی، اور بالآخر جب 60 سن ہجری آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن جاتی ہے اور حضرت مولا حسین شہید ہو جاتے ہیں. امام عالی مقام کے غم پر آنسو بہانا یہ وہ حادثہ نہیں ہے جو اچانک ہوا ہو، بلکہ قبل از شہادت بھی نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنی آغوش میں کھیلتے حسین کی شہادت کو یاد کر کے آنسو بہائے. گویا یہ آنسو بہانا کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ اسی کے میسر آتے ہیں جس کے دل میں عشق رسول ہے. اگر وہ کہتا ہے میں حضور سے عشق کرتا ہوں تو دن میں 20 بار حسین کی بالائیں لینا، ماتھے چومنا، حضور کے مولا حسین کے ہونٹوں کو چومنا، گالوں پہ بوسے دینا،
حتیٰ کہ آپ کی گردن پہ بوسے دینا اور آپ کو سونگھنا، یہ سنت رسول ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں سنت پر عمل کرتا ہوں تو سنت تو یہ ہے، ہمیں 5 وقت کی مسواک تو یاد ہو، لیکن ایک دن میں 20 بار حسین کی بالائیں لینا یہ بھول جائیں، اس کا مطلب ہے ہم نے حضور کی سنت سے وفا نہیں کی۔ اور پھر آقا کی سنت پر عمل کا ہم دعویٰ کریں، اور جب ایام محرم آئیں تو ہم یہ سوچیں کہ غم حسین پر فلاں روئے گا اور میں نہیں رہوں گا، اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کے اندر حضور کا محبت رسول نہیں ہے، محبت رسول۔ اللہ علامہ صاحب اب ہم بات کریں گے امام حسین کے قیام کے اسباب جو تھے، وہ بھی آپ تفصیل سے بیان فرما دیں، اللہ اکبر۔ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت یقیناً بےحد خوبصورت سوال ہے کہ جب تک کسی ہستی کی جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، اگر ہم اس کے اسباب سے بے خبر ہوں تو یقیناً ہمارے لیے وہ قربانی بھی بے معنی ہوگی، چاہے وہ امت ہو یا انسانیت ہو۔ امام عالی مقام وقت کے امام تھے، وہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جس کے سبب امام عالی مقام کربلا، عازم کربلا ہو جاتے ہیں؟ تو یقیناً نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی میری امت میں، اور یہ اہل سنت کی یہاں بڑی معتبر روایت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اے امیر معاویہ، جب آپ دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے امت پر یہ معاملہ چھوڑنا ہے، وہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ لیکن انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں تقریباً 1 سال قبل ہی یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کر دیا، اس کی بیعت بھی لے لی۔ اب ایسے میں یزید کے پاس 3 ایسی بڑی شخصیات تھیں کہ جن کے مقابل آنا ازحد ضروری تھا، یا اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو پھر یزید کی خلافت کو یا یزید کی بادشاہت کا آگے بڑھنا مشکل تھا۔ ان میں سر فہرست مولا حسین ابن علی تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ عبادت گزار تھے، زہد و تقوی کی طرف زیادہ تھے، اور جب یزید نے جو ہے وہ اس کی فوج نے حملہ کیا اور مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ المشرفہ پہ اس کی چھت منہدم ہوئی تو وہاں محو عبادت تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بہرحال قیام کیا، لیکن جو سب سے بڑا نام تھا وہ حضرت مولا حسین کا تھا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں۔ تنہائی میں بیعت کے لیے طلب کیا گورنر مدینہ ولید نے، تو امام عالی مقام تنہا نہیں گئے، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو لے کر گئے ساتھ، اور کہا جب میری آواز بلند ہونے لگے تو سمجھ جانا معاملہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال امام عالی مقام وہاں سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور وہاں ایک تاریخی جملہ بولتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مولا حسین ایک الگ کردار ہے اور یزید ایک الگ کردار ہے، اسی لیے تو یزید تھا اور حسین ہے۔ بے شک بے شک۔ اور مولا حسین نے جب یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو ڈیفائن کر دیا کہ میں وہ ہوں جس نے آغوش نبوت میں آنکھ کھولی، جس نے حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر جو ہے وہ سواری کی ہے، جن کے لیے حضور نے خطبے چھوڑے اللہ کے، جن کے لیے نبی پاک نے سجدوں کو طول دیا، وہ جن کے لیے قرآن کی آیات اتری ہیں۔ میں وہ حسین ہوں جن کے لیے لمحہ بلمحہ حضور نے تربیت فرمائی ہے، اور میں کیسے یزید کی بیعت کر سکتا ہوں جو نماز کو ایکسرسائز کہتا ہے، جو ماں بہن بیٹی کے ساتھ کی حرمت کو جو ہے وہ حلال کرنا چاہتا ہے، جو شراب کو حلال سمجھتا ہے، جو وحی کو بنو ہاشم کا ڈھوسلا اور اقتدار کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، گویا وہ کبیرہ گناہ کرنے والا یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا کردار ننگے دین ننگے ملت تھا۔ یزید مولا حسین اس یزید پلید کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک۔ اس لیے ان وجوہات، ایک طرف منصب امامت کا تقاضا تھا کہ دین بچایا جائے، فطرت تو کہتی ہے کہ جان بچائیں، لیکن منصب کا تقاضا تھا سب لٹا دیں گے لیکن وہ نانا کا دین بچانا۔ سبحان اللہ۔ اور مولا حسین نے پھر دین کی خاطر سب کچھ قربانی دی۔ علامہ صاحب اس پروگرام کے آخر میں آپ یہ بتائیے کہ
بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا کہ امام حسین کہ جنگ کی نیت سے گھر سے نکلے تھے؟ دیکھیے جب آپ جا رہے تھے تو 10 نکاتی ایک ایجنڈا بھی دیا محمد بن حنیف کو جو آپ کے بھائی تھے، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر آپ فرماتے ہیں نانا کی امت مردہ ہو گئی، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں، اور سینکڑوں خطوط کوفہ والوں کے آئے ہوئے تھے کہ اگر آپ ہماری اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نہیں آتے ہیں، حشر میں ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم نے تو درخواست کی تھی، مولا حسین تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے فرمایا کہ میرا اب جانا لازم ہو گیا ہے، ورنہ مجھے اپنے نانا کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو پھر کیا علی اصغر ساتھ ہوتی، کیا سیدہ سکینہ ساتھ ہوتی، کیا سیدہ زینب، سیدہ ام رباب ساتھ ہوتی، کیا پھر ساتھ اونو محمد ہوتے، معصوم بچے ساتھ ہوتے، اور بنا کسی اسلحے کے، بنا کسی لشکر کے آپ جاتے؟ خاندان کو لے کے وہ خاندان کا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ مولا حسین جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ مولا حسین خالصتاً اصلاح امت کے ارادے سے جا رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے واقعہ کربلا پہ۔ اللہ حافظ۔